أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے جلائی آگ فلما اضاءت ما حوله جب روشن ہو گیا اس کے جو آس پاس تھا ذهب اللہ بنورہم اللہ نے سلب کر لیا اس کے نور کو ان کے نور کو وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات ایسی اندھیریوں میں لا یبصرون انہیں سجائی نہیں دیتا سم وہ بہرے ہیں بکم گونگے ہیں عمی اندھے ہیں فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹنے والے پس وہ نہیں لوٹیں گے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا تو مجموعی طور پر منافقین کی دو قسمیں تھیں ایک کچے منافق تھے یعنی کبھی ایمان کی طرف بھی آ جاتے پھر منافقین کے بہکاوے میں آ کر نفاق کی طرف چلے جاتے اور ایک پکے منافق تھے جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ اور اس طرح کے دیگر لوگ تو یہاں پر دو مثالیں پیش کی گئی یہ ان آیات میں پہلی مثال جو پکے منافقین کے لیے ہے کہ فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب آگ جلائی تو ظاہر ہے اندھیرے میں آگ جلائے گا تو اس کا ارد گرد روشن ہو گیا روشنی ہو گئی آس پاس لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو دیکھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیا جب دیکھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تو اب اس آگ جلانے کا اس روشنی کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہے تو یہی مثال منافقین کی ہے جو پکے منافق ہیں کہ زبان سے انہوں نے اقرار کیا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی طرح کچھ اعمال بھی وہ کرتے ہیں لیکن چونکہ تصدیق قلبی نہیں ہے جب تصدیق قلبی نہیں ہے تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک اندھے آدمی کے گرد آگ جلا دی جائے لالٹین جلا دی جائے یا دیا جلا دیا جائے تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ایسے ہی جس میں تصدیق قلبی نہیں ہے وہ ظاہری اعمال بھی کرے زبان سے اقرار بھی کرتا رہے زبان سے کہتا بھی رہے لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان معجزن نہیں ہوا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کی نظر اللہ نے لے لی ہے تو اس کو اس ظاہری کلمہ پڑھنے کا یا اس ظاہری طور پر اعمال کرنے کا کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ اس کی حقیقی جو دل کی روشنی ہے جو ایمان کی وجہ سے جو دل منور ہونا چاہیے تھا تصدیق کی وجہ سے وہ نہیں ہے لہٰذا ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور قرآن کریم نے ان کی مثال دی کہ یہ گونگے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں اب ظاہری طور پہ یہ لوگ بہرے نہیں تھے سنتے تھے ظاہری طور پہ کان تھے ان کے اور کانوں میں قوت سماعت بھی تھی قوت گویائی بھی تھی بولتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے لیکن ان کا سننا ان کا دیکھنا اور ان کا بولنا نہ سننے نہ بولنے اور نہ دیکھنے والے کی طرح ہوا کیونکہ حق کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے سنتے تو ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے اسے قبول نہیں کرتے تو ایسے ہی ہے جیسے نہیں سنا ان کو حق نظر آ رہا ہے حقیقت ان کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے معجزات آپ کے اصحاب کو آپ کی حال کو دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود دیکھنے کے باوجود اس ایمان نہیں لا رہے نہیں مان رہے تو نہ دیکھنے والے کی طرح جیسے کہ ایک اندھا ہے بلکہ بہت سارے اندھوں سے یہ جو ہے وہ بدتر ہے منافقین اس لیے کہ بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ دیگر کئی صحابہ جو باوجود نابینا ہونے کے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی جو ہے ان کو عطا فرمائی تھی لیکن یہ چونکہ ایمان سے گورے ہیں تو ان کا دیکھنا نہ دیکھنے کا برابر ہے اور ان کا بولنا چونکہ حق بات اپنی زبان سے کہتے نہیں ہیں حق بات کو تسلیم نہیں کرتے
تو ان کا جو ہے وہ بولنا نہ بولنے والے کی طرح ہے، گونگوں کی طرح ہے، کہ جس طرح گونگا جو ہے وہ کچھ نہیں بول سکتا، تو یہ بھی چونکہ حق نہیں بولتے تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ گونگے ہیں۔ تو یہ منافقین، وہ جو پکے منافقین ہیں، ان کی گویا کہ قرآن کریم میں یہاں پر مثال پیش کی گئی ہے۔ آگے جو ہے وہ جو کچے منافقین ہیں ان کی مثال جو ہے قرآن کریم کی اگلی آیات میں آئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔